تھی تواضع رفعت اور بلندی کا ذریعہ ہے. جو شخص تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نیچے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو اٹھاتا ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں دراصل وہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ پر وہ ایمان بھی نہیں ہوتا جو ایمان ہونا چاہیے. ایمان مانتے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو قبول اور مقبول ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند وہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. شیطان ابلیس وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قائل تھا، اور اس کا بھی قائل تھا، قرآن مجید بتاتا ہے. وہ اس بات کا بھی قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے مہلت دے دے قیامت تک تو مجھے مہلت مل سکتی ہے. اس کے بھی قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. لیکن اس کے دل میں وہ بڑائی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو پسند ہے، اور وہ عظمت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی سامنے ہر لحاظ سے اس کو جھکا دے، چاہے اس کو کہے کہ کسی اس طرف رخ کرو یا اس طرف رخ کرو یا اس طرف رخ کرو، اس کے پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتے میرے رب نے کہا ہے بس ٹھیک ہے. یہی انقیاد تسلیم نہیں تھی. یہ دراصل وجہ کہ اس کے اندر تکبر تھا. تکبر مانا تھا کس لیے؟ اس کی کامل فرمانبرداری سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تکبر جو ہوتا ہے انسان کی، یہ انسان کی ایمان کو کاتا ہے، انسان کی ضمیر کو کاتا ہے. دو اشخاص کبھی بھی اس نے کچھ بڑے کام نہیں کیے، اس کو راستے بند ہوتے ہیں اس کے لیے. ایک متکبر کے لیے، ایک وہمی کے لیے. وہمی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، وہمی ہوتا ہے. تو ہمیشہ وہمی آدمی وہ مبتلا ہوتا ہے کہ جو آدمی معمولی باتوں کو کیا کرتا ہے، نوٹ بھی کرتا ہے، پھر اس کی وہ کرتا ہے اس لیے جب پرندہ اڑتا ہے پھر وہ کہتے ہو اس طرف اڑ گیا، اب مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہمی ہوتا ہے. اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہمیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ کل تو اس پر میں نے کئی باتیں کی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کے سامنے اکھڑ جانا. حق کے سامنے اکھڑ جانا. تو ہمارے یہاں ایک بات چل پڑتی ہے کہ اگر ہم 100 باتوں 99 باتیں 80 باتوں پر حق پر ہے اور دوسرا کے پاس ایک ہی حق ہے
اور ہم اس کو حق جانتے بھی ہیں کہ حق ہے. ایک تو اختلاف مسائل ہوتے ہیں. اس کا حق ہونا یقینی ہے. حق ہونا کیا ہے؟ یقینی ہے. اس کے بعد وہ اس حق کو نہیں مانتا جو اس کی مخالف کے ساتھ ہے. یہ متکبر ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ حق کے سامنے وہ نہ اس حق کو مانتا ہے جو حق اس کی جھولی میں ہے، اور جس کا وہ انکار کرتا ہے اس کا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے اکڑتا ہے. تو یہ دراصل حق کو نہیں مانتا. جو پہلے حق کو مانتا ہے وہ بھی حق نہیں ہے، حق نہیں مانتا. وہ اس کی کیا ہے؟ اس پر وہ پہلے سے اس کی آباء و اجداد چلے آ رہے ہیں یا اس کے اکابر چلے آ رہے ہیں، جو بھی ہو، لیکن اس پر اسی لیے چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے حق مانا ہے. اور ایک حق کو جب وہ ایک بار انکار کرے اس کو خوب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہے؟ حق ہے، لیکن پھر نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے سامنے نہیں جھکتا. میں اس غلط فہمی کو اس لیے دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بڑی وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی غلط بھی ہوگا لیکن وہ ایک بات ٹھیک کرتا ہے تو ٹھیک بات ٹھیک ہی ہوتی ہے، غلط بات غلط ہوتی ہے. تو اگر ہر آدمی حق کا متلاشی ہو، حق کو مانتا ہو، حق کے پیچھے چلتا ہو تو دنیا میں حق ہی آئے گا. اگر وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں جس حق جو چیزیں حق پر منہ ہو فلاں فلاں چیز پر تمہیں حق میں ہوں اور فلاں 2 چیزیں 5 چیزیں اس میں حق پر ہے، اس کو وہ نہیں مانتا تو دوسری کو نہیں مانتا، نہیں مانتا تو کس ہو جائے گا؟ حق و باطل گڑمڑ ہو جائے گا. حق وہ ہے جس کے سامنے حق آ جاتا ہے اس کو مان لیتا ہے. اس دن میں نے آپ کے سامنے فرعون کی جادوگروں کی بات سامنے رکھی تھی کہ جب بھی اس کے سامنے حق آیا تو اس نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ فرعون ہے، بہت بڑا جابر بادشاہ ہے اور یہ ہمیں پانسی بھی کر سکتا ہے جسے اس نے دھمکی بھی دی تھی، ہمیں مار بھی سکتا ہے. لیکن جب حق آیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گئے اور حق کو قبول کیا. دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا، یہ اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا مجھ سے کم ہے، اس کی رائے حقیر ہے، اس کے وہ مجھ سے کیا کمتر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی بادشاہ ہے، ایک رعایا ہے. اب وہ منصب کے لحاظ سے تو سمجھتا ہے کہ منصب میرا بڑا ہے، لیکن اصل میں بڑا کون ہے اس پر وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ کیا میں بڑا ہوں. اسی لیے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اگر مجھے ایک اقتدار بخشا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں، بلکہ آزمائش ہے. یہ ہے مجھ پر آزمائش ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی بادشاہ ہے، 100 آدمیوں میں ایک آدمی کو منتخب کرتے اس کے 100 غلام ہیں کہ یہ غلام اس غلام کی تم خدمت کرو. اگر وہ غلام اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو بادشاہ کی نظر میں کیسے لگے رہے گا؟ کم لگے گا. یا وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑائی مجھے خود ملی ہے تو بادشاہ اسی دن بادشاہ دونوں کو جانتا نہیں ہے، اسی دن اس کو ذلیل کرے گا. تم کو میں نے بادشاہ بنایا، آپ کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی ہے. سارے امانتیں ہیں، اقتدار ہے، وزیر اعظم ہونا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی مقام بخشا یا کوئی شہرت بخشی، یہ ساری کیا ہے؟ یہ تمہاری نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اگر اس کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ تو ہے کہ مثلا ایک آدمی عالم ہے، وہ تو اپنے آپ کو عالم سمجھے گا، لیکن کس کی؟ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے گا. مثلا ایک آدمی وہ حافظ ہے، وہ کسی کو
پارا پڑھاتا ہے، کسی کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، لیکن میں ایسے بڑا ہوں، میں ایسے افضل ہوں، یہی بات خطرناک ہے۔ کتنے قاعدہ پڑھانے والے استاد جس کو وہ قاعدہ پڑھاتے تھے اسی کیا بنے، اس کو کیسی ترقی مل گئی۔ تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ اگر آپ کو کسی مقام مل گیا ہو، کچھ بھی مل گیا ہو، تو وہ آپ کے اقدار ملا ہو، آپ کو مال ملا ہو، تو اس مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ اب شاید مال ہے، اعتراف کریں، شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یہ مال دیا ہے، یہ اقتدار دیا ہے، مجھے وزیر اعظم بنایا ہے، مجھے بادشاہ بنایا، لیکن ساری اسی کا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ساری نعمتیں اس کی وہ سمجھے گا، وہ کس کے سامنے جھکے گا؟ کیا وہ اب کبھی بھی کسی کو تان نہیں کرے گا۔ وہ جو متواضع ہوتا ہے، اب اس کی سلسلے میں آثار بیان کر دوں کہ تاکہ آدمی کو اس کی تفصیلات کی بھی سمجھ آئے، وہ کسی کو تان نہیں کرتا۔ چغارا اس واسطے کا اندازہ پوچھ مجھے تو چغارا اڑند روبل ہے، اڑند نبینا اور کہیں آپ لنگڑے، ایک تو ہے کہ کسی کا نام ایسا مشہور ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ آدمی تان کرے، تو تان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ کسی کا مذاق اڑانا، ایک ہے مزاح، گپ شپ میں باتیں کرتے ہیں لوگ، کسی کو مزاح کرتے ہیں، کسی مزاح کہتے ہیں نمک کو، نمک کو نہیں کہتے، میں کہتا ہوں مزاح نمک ہوتا ہے۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ لیکن تان کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کو چکا دینا ہوتا ہے۔ اور مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو لوگوں کے سامنے حقیر بتانا ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے کبھی، لیکن کبھی بھی نبی کریم نے کسی کو تان نہیں دیا، اور اس تانا نہیں دیا، اور وہ کیا، وہ اس کو کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ مثلا ایک عورت آ گئی، یا بوڑھی سی عورت تھی، یا رسول اللہ مجھے دعا کرے کہ مجھے اللہ جنت لے جائے، تو وہ کہتے ہیں بڑی جیسا وہ لوگوں کی بات وہ ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آدھے، دوسری کہتے ہیں کہ وہ انے۔ اس وقت کوئی بڑی کہا کہ وہاں تو جنت میں بوڑھیاں نہیں ہوں گی، تو بڑی خفا ہو گئی، اس نے کہا کہ وہ میرا تو نہ کسی بوڑھے کہتے ہوئے کہ جب اپنا کماری مر گئی تھی وہ اتنا اچھا ہوتا۔ نہیں، آپ جب اللہ تعالیٰ کو اب جنت میں لے جائے گی تو آپ وہاں کنواری ہوں گی، وہ بڑی خوش ہوگی، اب جوان بھی ہوگی تمہیں وہاں۔ تو مذاق اور چیز ہے، مذاق اڑانا اور چیز۔ تو مذاق نہیں اڑاتا، کسی کا مذاق قطعاً نہیں اڑاتا، وہ کسی کا حق نہیں دباتا۔ کہ آپ دیکھتے ہیں یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسری کو کسی اپنے خیال میں بھی نہیں لاتے، اس کو حقوق دباتے ہیں۔ یہ بات صرف حکمرانوں کے ساتھ نہیں، مخصوص نہیں ہے، محتمم ہے، وہ اپنی مدرسے کا بادشاہ ہوتا ہے، اب وہی کوشش کرتے ہیں کہ میرے غلام بن جائے۔ یہ کیا، یہ اساتذہ میرے غلام بن جائے، یہ متکبر ہے۔ اگر آپ سمجھے کہ آپ ان کی علوم سے، اس کی آراء سے، اس کی واقعی فائدہ اس وقت اٹھا سکتے ہیں کہ آپ ان کو، اب کیا چلو میں محتمم ہوں، ناظم ہے، فلان ہے، فلان ہے، کہ آپ اس سے اپنے آپ کو اس کی اہمیت دیکھ، اس کی رائے اچھی ہے، ضروری نہیں کہ ہماری رائے اچھی ہو،
مشورہ کیوں مانگا جاتا ہے؟ ایک تو ہمارے افسروں کا مشورہ ہوتا ہے، ایک چیف ہوتا ہے، نیچے کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی چیف ہوتے ہیں، وہ چیف نہیں ہوتے وہ بھی جنرل، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کیسی ہے، اب اس کو مرشا کو دیتا ہے، لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر یہی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب مشورہ ہے یا صرف کسی کی چپلوسی کرنا ہے؟ مجھے بتاؤ، اب یہ چپلوسی ہے، صاف چپلوسی کو اب مشورہ، تو کیا یہ تو ترقی کر سکے گا؟ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارا بڑا ہے، اس سے اس کا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو بات میری اچھی نہیں لگی گی، لیکن میں اس کو مشورہ ٹھیک دوں گا، تو اس سے اس کی حفاظت بھی ہوگی، ادارے کی بھی حفاظت ہوگی، اور مشورہ ہوگا۔ ورنہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا، اس کا سوچے کہ فلان چیز یہ طرح ہو جائے، سارے کہتے ہیں کہ ہو جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ادارہ چلے گا، وہ حکومت چلے گی، وہ مدرسہ چلے گا؟ کیونکہ وہ ہاں ملاتے ہیں، اس کے لیے وہ اس کی چپلوسی کرتے ہیں، تو اس سے کبھی بھی نہ ادارہ کامیاب ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، اور نہ کوئی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے۔ وہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ آدمی جو مشورہ دے اپنے جو مثلا بڑا چیف ہے یا محتمم ہے یا پیر صاحب بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بڑی پیر بن گئے ہیں سارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک جب صحابہ کرام سے کوئی بات پوچھتے، کوئی بات کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہونی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس کو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جی حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو پھر تو ماننا پڑے گا، اگر مشورہ ہے تو پھر بھی ہماری بھی کوئی رائے ہے، اس میں ہماری رائے یہ ہے، ہماری رائے اس میں یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم فرمایا ہے، سب کائنات میں سب سے ذہین ترین لوگ، صالح ترین لوگ اور فطرت کے سلامتی کی وجہ سے سلامت ترین لوگ، اس کی فطرت بڑی سلامت ہوتی ہے، اور عقل سلیم والے سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اب جب سب سے زیادہ عقل مند بھی ہے، فطرت بھی سلیمہ ہے، صالح ترین بھی ہے، اتقاکم کیا ہے؟ اتقا بھی ہے، زیادہ متقی بھی ہے، عالمکم اس سے زیادہ عارف بھی ہے، کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننے والا۔ اللہ تو کوئی جان نہیں سکتا، اللہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو اس کی حقیقت تک کس کی رسائی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آدمی پہچان سکتا ہے اس کی کس سے؟ اس کی اعمال سے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہی شخصیت کو اسی ذات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاورہم، ان سے مشورہ کریں۔ مشورہ یہ نہیں تھا کہ اب جو بات دل میں لائیں تو کیا کریں، پھر اس سے صرف پاس کرائیں، یہ نہیں کہ آپ صرف بل پاس کریں، بل پاس کرانے کے لیے آئے، نہیں، شاورہم اس سے مشورہ کریں۔ یہ حکم کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو متوازی ہوتا ہے وہ مشورہ ایسے انداز میں مانگتا ہے کہ مجھے کسی اپنی ساتھیوں سے ایک اچھی بات مل سکے۔ اگر وہ مشورہ صرف اپنی بل کو پاس کرنے کے لیے لیتا ہے تو یہ مشورہ نہیں لیتا، یہ آدمی متوازی نہیں ہے، چاہے وہ محتمم ہو، چاہے وہ پیر صاحب ہو، جو بھی ہو، بڑا ہو،
اس نے کہا کہ چیف بھی چیف، الگ جگہ چیف ہوتا ہے بھی چیف بھی ہوتا ہے. تو اس میں آپ یہ ہے کہ اس کی ایک متوازی کی متکبر کی ہے کہ وہ اپنی مشورے کے خلاف نہ مشورے کے دیتا ہے، لیکن اپنے جو اس کی رائے ہو اس کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ کہ میری رائے سب سے اوپر ہے، اور اگر مشورہ بٹھاتا بھی ہے تو اس لیے نہیں بٹھاتا کہ وہ مشورہ میں کوئی بات وہ اس کے سامنے آئے، بلکہ وہ اسی لیے پاس کرتا ہے بٹھاتے ہیں کہ تاکہ اس سب کو اپنی رائے کے پیچھے چلائیں. کتنا بڑا فرق ہے. تو وہ مشورے میں بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسری رائے کو اہمیت دیتے ہیں، دوسری کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں کہ شاید اچھی بات اس سے نکل آئے، اس پر عمل کر سکیں. تو آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ خود فکر کیجئے کہ اگر کوئی مدرسہ ہو، کوئی حکومت ہو اور کوئی ادارہ ہو، خواہ فوجی ادارہ ہو، خواہ پولیس کا ادارہ ہو، خواہ وہ بابری کا ادارہ ہو، ادارے بہت سے کئی ہوتے ہیں، یا خواہ دینی ادارے ہوں، اگر وہ کھلا مشورہ رکھیں، ایک ہوتی ہے سازش، مشورہ نہیں ہوتا، پہلے سے ذہن تیار کیا جاتا ہے کہ اس بات کو اس طرح پاس کرنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سازش کہتے ہیں. مشورے سے پہلے ذہن سازی کرنا کیا ہے؟ یہ سازش ہے. مشورے سے پہلے ذہن سازی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سازش ہے. اور مشورے کے بعد جب طے ہوئی بات نہیں مانتا تو یہ بغاوت ہے. کیا ہے؟ یہ بغاوت. تو جو متوازی ہوتا ہے وہ ذہن سازی اس لیے نہیں کرتا کہ شاید اس کے ذہن میں کوئی چیز ہو، کوئی شہد کی کوئی چیز ہو، میں اس کو نچوڑ اس کو لے لوں، اس کے پاس کوئی پھول ہوگی، پھول کی رس ہوگی، اس کو میں حاصل کروں. وہ حق بھی دیتا ہے. میں بتا دیا کہ وہ حق کسی کا نہیں دبا، کہتے ہیں اس پر میرا حق ہے. اور متکبر اپنا حق منواتا ہے، کسی کا حق نہیں مانتا. تو اگر آپ میں چند باتیں اس کی بڑی اور بھی علامات ہیں، علامتیں بہت ہیں تواضع کی. تو اسی جو اس کی تکبر کی علامات ہیں، اس کی برعکس کس کی علامات ہیں؟ تواضع کی. اب میں آپ کو ایک دو واقعات سنواتا ہوں کہ تاکہ آپ کو واقعات سے بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جمعے کی نماز میں اعلان کیا کہ کل سب کو جو فقیر لوگ ہیں وہ سارے آ جائیں، تاکہ میں ان کو ایک ایک سواری دے دوں کہ اس سے وہ اپنا کام چلا سکے. ہم تو ہماری خیرات بھی اس طرح نہیں ہوتی جیسے کسی کا کام بن جائے بیچارے کا. تو اس وقت اس زمانے میں یہ اونٹ سکس ویل ہوتا تھا جس سے بڑی بڑی تجارتیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک گدھا ہوتا تھا، ایک خچر ہوتا تھا، ایک کیا ہوتا تھا؟ اونٹ ہوتا تھا. یہ کاروباری چیزیں تھیں. تو ظاہر ہے کہ اونٹ کیا تھا، بہت بڑی اس پر لوگ تجارت کرتے تھے. تو کل صبح کے وقت ایک عورت نے اپنے شوہر کو نکیل دیا، وہ نہیں وہ جو ناک میں ڈالی جاتی ہے اونٹ کے، اس ساتھ دوری بھی دے دی کہ تاکہ کل اس کو اونٹ مل جائے تو اس رسی میں باندھ کر لائے. رسی اپنے ساتھ لے گیا تھا. اونٹ تو مل رہا ہے، اونٹ کو لانا ہے. کل فقیر آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں وہ
جہاں اونٹ تھے اس کے اندر چلے گئے، فقیروں کو بھی گن لے اور اونٹ کو بھی گن لے کہ کیا وہ، تو اس پر ایک جگہ 1 نمبر 2 نمبر اس طرح لگاتے. اس اسنا میں اس آدمی کو خیال آیا کہ لوگ زیادہ ہے، شاید اونٹ کم نہ ہو جائے، تو وہ اندر داخل ہو گیا اور اس نکیل کو، رسی کو حضرت کے سامنے کیا، سامنے کیا کہ نکیل بھی لایا ہوں، ڈوری بھی لایا ہوں. اس کا خیال تھا کہ میں ڈوری میں اونٹ نہ لے جاؤں تو میں اپنی بیوی کو کیا آگے دکھاؤں گا. تو حضرت کو خیال آیا کہ اگر یہ آئے گا دوسرا آئے گا پلانگ چلا کے وہ مار مار کر کے تو ہمارا حساب کتاب ہی خطا ہو گیا. تو اس سے اس کو ڈوری کو لے کر اس کے وہ چکے وہ کیا ہوتے ہیں نکیل کو اسے تھوڑا سا یہاں لگا دیا، باہر جاؤ. اب یہ کر سکتا ہے یہ آدمی، کیونکہ آپ کیوں بے وصولی کرتے ہو؟ بے وصولی نہ کریں. وہ باہر گیا تو جب اونٹوں پر مارک وغیرہ لگائے گئے، الحمدللہ اونٹ بھی پوری تھے اور اس میں زیادہ بھی تھے، تو باہر آئے. پہلے تو اس آدمی کو بلایا کہ یہ لے لو، مجھے اس سے مجھے چھکا مارو، اسے بدلہ لے لو. یہ تمہارے بادشاہ کر سکتے ہیں، بہترین کر سکتا ہے، پیر صاحب کر سکتا ہے. یہ بتاؤ، یہ صحابہ کرام ہے، یہ آپ کے خلفاء ہے، خلفاء رشیدین ہے، خلافت راشدہ. اللہ یہ ہے. اب وہ کہتے کہ مجھ سے بدلہ لے لو. حضرت عمر فاروق نے قسم کہی کہ نہیں بدلہ لے لے گا، تو پھر کسی لوگوں کی عادت بن جائے گی. نے کہا کہ پھر کل قیامت میں کیا کروں گا؟ عمر آپ تو بات کر رہے ہو، کل قیامت میں کیا کریں گے؟ ہم سے حساب لے گا کل کہ مجھے مارا ہے. قیامت کے دن تو سینگ والی بکری سے بھی کیا بدلہ لیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ اس کو اونٹ دے دے، خوش ہو جائے گا، تم کو بس معاف کرے گا. اس نے کیل پہ اس کو اونٹ باندھ کر کے دے دیا، وہ بڑا خوش تھا، معاف تو کیا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ وہ کس طرح دوسروں کے حقوق کے، دوسروں کے وہ حقوق کے خیال رکھتے تھے کہ کسی کا مجھ پر حق نہ رہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر آدمی معافی مانگے، لیکن ہم تو معافی مانگتے ہیں شرمندہ ہو جاتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ، وہ تو خیر بڑے بڑے لوگ ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کے پاس اس کا کوئی غالباً رشتہ دار بھی تھا، چند دن گزارے. اس نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی نہ پرندے اڑتے ہیں نہ خود اڑتا ہے اور کوئی ایسی نرالی چیز میں نے نہیں دیکھی. تو اب اس کو خیال آیا، سوچتے سوچتے وہ منطق ادھر ادھر کی کر کے وہی منطق اس کے سامنے رکھی، حضرت حاجی امداد اللہ کے سامنے رکھی کہ حاجی صاحب یہ میں نہیں جانتا کہ آپ کے پاس اتنے لوگ کیوں آتے ہیں. یہ سوال تھا. اب جواب بھی خود دیتا ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ پر اسی لیے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ سے بڑے بڑے علماء بیعت ہو چکے ہیں. حضرت مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت وہ حیات تھے. بڑے بڑے لوگ تھے وہ اس وقت زمانے کے جو بڑے بڑے شیوخ تھے اس سے بیعت تھے، وہ علماء تھے، وہ بیعت ہو چکے تھے. تو آپ کو اب مجھے یہ ہے کہ لیکن ان لوگوں کو کیا ہوا کہ آپ سے بیعت ہوتی ہے؟ آپ کے پاس علم بھی تو نہیں ہے اتنا زیادہ. اب اس کا ایک اصولی جواب بھی ہو سکتا تھا، ایک اصولی جواب ہو سکتا تھا، لیکن اس جواب کی طرف اس کا خیال جاتا ہے جس کے اندر جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو. اصولی جواب تو یہ ہے کہ ولی را ولی میں شناخت، کیا ولی کو پہچانتا ہے.
ڈاکٹر کو پہچانتے ہیں، انجینئر کو پہچانتے ہیں، پہلوان کو پہچانتے ہیں. جواب میں جواب پشکروں کی پیڑھی ترمنا خبروں کی پیڑھی. ہر کوئی اپنے فن والے کو جانتے ہیں. ہم بھائی بہت اچھی مقرر ہو جو گا کر کے بھیا وہ باتیں سنائیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑا زبردست کافر مولا ہے، زبردست مولا ہے. اور حضرت مولانا سے رحمۃ اللہ کی طرح ہو، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کی طرح ہو، اس کی بات بھی کسی کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو کیا ہے اس کے نزدیک وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کو عالم کہتے ہیں کہ جو بڑی کہ طوفان برساتا. تو یہ جواب اس نے نہیں دیا. وہ ہنس پڑا کہ واللہ مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے. یعنی اپنی حیثیت، اپنے آپ کو بھی حیثیت سمجھتے تھے کہ ویسے لوگ کیا ہے، بس اس کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالا ہے آتے، ورنہ میری کیا حیثیت ہے کہ میرے پاس آتے ہیں. میرے دادا جان سید عمر شاہ صاحب، وہ بھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس نے چند کتابیں پڑھی تھیں، اور وہ زیادہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں. دس نظامی سی کا فاضل نہیں تھا، باقی اس کو مسائل آتے تھے. وہ کم سفر کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی چلی جاتی کوئی مرید اس کو وہ کرتی، کیونکہ خوست تک اس وقت تک میرلی تک لوگ وہاں سے پیدل لوگ آتے تھے. یہ بنو سے اس پہاڑ پر ہر جمعے کو لوگ یہاں آتے تھے، پھر جاتے تھے واپس. سوات سے لوگ کوئی پیدل آتا تھا، کوئی گاڑی، اس وقت گاڑی نہیں تھی زیادہ. تو کسی نے بلا لیا کہ ہمارے ساتھ جاؤ، کوئی خچر بھی کر دیا. اس کا زمانہ کے معنی خچر تھے یا گاڑی کم تھی، تو چلے گئے. اور پھر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پیر سے نماز پڑھائے، اور والد صاحب دادا جان سے افکاری نہیں تھا. تو جہاں وہ نماز پڑھانے اس کہا کہ آگے ہو جاؤ، تو اس کا امام بڑا زبردست قاری تھا. اس کو پتہ نہیں تھا، اس کا خیال تھا کہ شاید وہ دیہاتی لوگ ہیں، پر مجھے آگے کرتے تو آگے ہو جاؤں گا. تو آگے ہو گیا. صبح کی نماز تھی، تو اس نے نماز میں کہا شروع کیا یا ایھا المزمل، جو سادہ پڑھتا ہے. اب قاری صاحب کو بات آ گئی، ہاتھ آ گئی. جب اس نے سلام کیا تو اس قاری صاحب نے دادا جان کو کہا کہ خدا خودی موت سے تمہاری منہ ٹوٹ جائے. اب مریدین ببرش ہوئی تھا. گلی وہ کہتے گلی خبر کہیں کہ نا بات کر رہے ہیں، میری کوئی غلطی کی ہے. اس نے کہا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے کہا کہ یا ایھا المزمل، تو نے کہا کیسے میں پڑھوں؟ تو اس نے کہا کہ پڑھو کہ یا ایھا المزمل. اب ہمارے دادا جان کہتے، وہ تو ہمارے پردادا تھے سید عمر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کہ دادا جان کو زیادہ صورت یاد بھی نہیں تھی، وہ زیادہ یاد نہیں تھی، چند صورت یاد تھی. اس میں ایک صورت مزمل تھا، تو صبح کے وقت ہر وقت صورت مزمل زیادہ پڑھتے تھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک صورت بار بار پڑھتے ہیں. تو جب بھی اس پہ آتا تھا، اس صورت پڑھتا تھا یا ایھا المزمل، وہ اس ضرورت زیادہ زور دیتا تھا. تو جب وہ نماز ختم کر دیتا تو کہو کہ میرے استاد کو بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، میرے لفظ کو ٹھیک کیا ہے. اگر ہمیں کہتا تو کم از کم 10 جب تک وہ مرا ہوا نہ ہوتا اس وقت تک اس کا مزار کرتی. یہی طریقہ ہوتا ہے بتانے کا.
اب یہ طریقہ اس کے سامنے بھی تھا. آپ دیکھیں جتنے بزرگان دین کے احوال ہیں دیکھیں وہ بڑی زبردست متواضع ہوتے تھے, اس کے اندر عاجزی ہوتی تھی. تو آپ عاجزی کو اختیار کریں, تواضع کو اختیار کریں. تواضع کے نام میں نے کل بتا دیا کہ نہ چپلوسی ہے, نہ احساسی کمتری ہے, نہ بزدلی ہے. ایک آدمی کہیں کہا, کس نے بتایا, اس بیچارے کو شاید اس کو پتہ نہیں ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ تواضع تو بکری بھی کرتی ہے, حالانکہ وہ بزدلی اور چیز ہے. نبی کریم صاحب متواضع تھے لیکن بزدل نہیں تھے. جہاں بھی جہاد میں کوئی ایسا مرحلہ آیا جس میں بڑی پریشانی واقع ہو گئی تو اس وقت وہ فرماتے انا النبی لا کاذب انا ابن المطلب. پھر جب متکبر کے ساتھ اس کی پنجہ آزمائی ہوتی تھی پھر اس وقت پنجہ آزمائی کرتی. مکی ایک درد, ایک چیز خوف ہے, مخلوق سے خوف ہے, ایک اپنے خالق سے خوف ہے. فرق نہیں کرتا بیچارے کبھی کبھی. تو یہ متواضع شخص جو ہوتا ہے وہ اس کی دل میں ایسی اللہ کی بڑائی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے اس کے سامنے اس کا پارا اٹھ جاتا ہے. اس کے سامنے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نمرود ہو کہو جی ایسی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی, وہ ایسا نہیں کہے گا. وہ نمرود کو کہے گا کہ میرا رب یہ ہے, تمہارا رب کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں وہ فرعون کہ تم پر ہمارے احسانات ہے, ہمارے گھر میں پلا ہے, یہ ہے وہ. اس نے کہا کہ تم نے ہماری پوری قوم کو غلام بنا دیا ہے اور میرے ساتھ تھوڑی سی نیکی کر کے اس کو جتاتے ہیں جیسا ہمارے ایک حکمران کو امریکہ کیا کرتا ہے, وہ مراعات دیتے ہیں اور اس کو بادشاہ بناتا ہے, اس کو وزیر بناتا ہے اور اس کی وجہ سے پوری قوم کو غلام بناتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ قوم کو تو پورا تو نے غلام بنایا ہے اور مجھ پر یہ وہی بات جس آدمی کسی کو خیرات دے کہ تم یہ لے لو باقی کو سب کو کیا ہو, میں اب سب کو تمہاری حوالے کر دوں. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ڈرتا نہیں ہے وہ. آپ کسی پیغمبر کے بارے میں دیکھیں, ڈرے گا نہیں وہ. تواضع اور چیز ہے, تبلیغ میں نرمی اور چیز ہے اور بزدلی دوسری چیز ہے. جو مخلوق سے ڈرتا ہے, جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے. جو چپلوسی کرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے. دراصل متواضع نہیں ہے. متواضع کہ دل میں پڑے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی چھائی جو ہوتی ہے کہ وہ فقیر کو دیکھتا ہے اٹھاتا ہے, متکبر کو دیکھتا ہے اس کو آسان کے دکھاتا ہے.